اس لیے جب تیل ڈھونڈنا ہو تو صرف ایسی جگہیں دیکھی جائیں جہاں ریت، پتھر، چونے کا پتھر یا ریت یا اسی قسم کی دوسری ایسی تہہ موجود ہو جہاں تیل جمع رہ سکے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ زمین کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے یا نہیں جہاں تیل تیار ہوا ہو۔ ارضیات کا ماہر سطح کے اندر سے خالی ہوئی مٹی اور پتھر کا امتحان کر کے یہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ زمین کی ایسی بناوٹ ہے یا نہیں کہ اس میں دور دور سے تیل آ کر ایک محدود علاقے میں جمع ہو سکے، اور مسامدار تہہ کے اوپر ایک غیر مسامدار تہہ بھی موجود ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں موجود ہوں تو تیل کا پایا جانا ضروری ہے۔ زمین کے کسی حصے میں تیل تیار ہو چکتا ہے تو پہلے وہ مٹی کی تہہ میں پھیلا رہتا ہے۔ اس وقت اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب مٹی کی تہہ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ دب جاتی ہے اور تیل اس کے باہر نکل کر زیادہ مسامدار اور کم دبنے والے حصوں میں مثلاً ریت وغیرہ کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر چٹانوں کے دباؤ، پانی کے دباؤ، اندرونی سطح کی تبدیلیوں یا کسی اور سبب سے تیل اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں وہ نکل کر نہیں سکتا۔ ارضیاتی تبدیلیوں میں اور زمین کی سطح حرکات کے سبب اس کی تہوں میں شگنیں پڑ جاتی ہیں اور جگہ جگہ تہہ اٹھ کر کوہان اور گنبد نما بن جاتی ہیں، اور یہی حصہ آئندہ تیل کے ماخذ بن جاتے ہیں۔ تیل نیچے سے اوپر اٹھتا ہوا غیر مسامدار سطح تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے چلتا چلتا گنبدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیچے کا پانی اس کو دھکیل کر گنبد کے اندر داخل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ نہ اس کے نیچے ہی آ سکتا ہے نہ آزو بازو سے نکل سکتا ہے۔ گنبد کا لفظ مثال کے طور استعمال کیا گیا ہے تاکہ تہوں کا خم سمجھ میں آ جائے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تیل جن گنبدوں میں منفید ہوتا ہے وہ بھی ہماری عمارتوں کے گنبد جیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں گیس بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں گیس ہو وہاں سے تیل بھی نکلے۔ اکثر جگہ زمین میں سوراخ کرنے سے صرف گیس نکلتی ہے، وہاں تیل کا نام بھی نہیں ہوتا۔ گنبد کے اندر گیس، تیل اور پانی اپنی اپنی کثافت کے لحاظ سے جمع ہو جاتے ہیں۔ گیس سب سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے اوپر رہتی ہے، اس کے نیچے تیل ہوتا ہے اور سب سے نیچے پانی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن جگہوں میں تیل جمع رہتا ہے ان کی حیثیت تالاب کی نہیں ہوتی کہ جن میں تیل بھرا ہوا موجود ہو۔ یہ جگہیں دراصل مسامدار چٹانوں یا ریت وغیرہ سے بھری ہوتی ہیں اور انہی میں تیل موجود رہتا ہے۔ محفوظ از جدید معلومات سائنس۔